حکم ہے کہ نفع اور ضرر کوئی نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کے حکم کے۔ اگر اللہ رب العزت نے نفع لکھا ہے تو اللہ زہر میں بھی نفع پیدا کرے گا، اور اللہ نے اگر نقصان لکھا ہے تو پھر دوا بھی نقصان کرنے لگتی ہے۔ اصل چیز اللہ رب العزت کی مرضی ہے۔ اس سلسلے میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے۔ اب بیمار ہوئے تو انہوں نے اللہ سے پوچھا، اللہ میں بیمار ہو گیا، میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا فلاں فلاں جڑی بوٹی لو اور اس کو کھا لو، تمہیں شفا ہو جائے گی۔ تو آپ نے وہ جڑی بوٹی لی اور کھا لیا اور شفا بھی ہو گئی۔ دوبارہ وہی مرض واپس لوٹ کر آیا۔ تو اب آپ نے سوچا اللہ نے تو ہمیں نسخہ بتا دیا، بھئی انسان کو نسخہ پتہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ ملانے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے ہی ہمارے مجاہد سنت سعید نوری صاحب ہیں ماشاءاللہ، آپ بیمار پڑے، انہوں نے بتا دیا کہ بھئی سمجھ لو آپ کو زکام ہے، تو زکام کی وجہ سے آپ یہ دوا لے لینا۔ اب انہوں نے دوا بتا دی، اب آپ اچھے ہو گئے تو آپ کو دوا کا نام یاد رہ گیا۔ اب دوبارہ آپ کو زکام ہوگا تو آپ تو سعید بھائی سے رابطہ نہیں کریں گے نا، آپ کو تو دوا کا نام پتہ چل چکا ہے، تب آپ تو خود ہی دوا استعمال کریں گے۔ بلا تمثیل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ پہلی بار اللہ نے دوا کا نام بتا دیا، دوا استعمال کر لی، شفا ہو گئی۔ اس کے بعد پھر وہی بیماری آئی لوٹ کر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اب اللہ سے کیا پوچھنا، انہوں نے وہی جڑی بوٹی لی اور کھانا شروع کیا، تو بیماری اور بڑھ گئی۔ تو آپ نے اللہ سے پوچھا اللہ پہلی بار لیے تھے تو شفا ہوئی تھی، اب کی بار لیے تو بیماری اور بڑھ گئی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کیا سمجھتے ہو کہ جڑی بوٹی میں شفا ہے؟ نہیں، ہماری مرضی میں شفا ہے، ہم جس میں چاہتے ہیں اس میں شفا ہے۔ تو یہ اللہ پر یقین مضبوط ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اسی لیے تشریف لائے تھے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہے۔